الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین. آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب وجوب طاعت ولاۃ الامور فی غیر معصیۃ وتحریم طاعتہم فی المعصیہ. یہ باب بیان کر رہا ہے اس بات کے وجوب کو کہ جو بھی اولو الامر ہیں، جو حکمران ہیں، جو اصحاب امر ہیں، ان کی اطاعت کے وجوب کو ایسے معاملات میں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ آتی ہو، اور ان کی اطاعت کو حرام بتا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آتی ہو. اس سے پچھلا جو باب تھا وہ ہم نے پڑھا تھا جس میں الوالی العادل، اس کی فضیلتیں بیان کی گئی تھیں کہ ایک ایسا والی، ایک ایسا حاکم کہ جو عدل کرنے والا ہو. اس سے پہلے یہ تھا کہ جو ولاۃ الامور ہیں، جو حکمران ہیں، ان کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی برتیں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور ان کو دھوکہ نہ دیں اور ان پر تشدد نہ کریں اور ان کی مصلحتوں سے بے اعتنائی نہ کریں اور ان کی حاجتوں سے غفلت نہ برتیں. دیکھیے، دین اللہ تعالیٰ کا امر ہے، دین آئین بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ایک خاص معنوں میں تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے اس کا تعلق اللہ سے یہ ہے کہ وہ بندے ہیں اور اللہ جو ہے وہ معبود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو ہدایات دی ہیں، ان کو رہنمائی کی ہے، لیکن مختلف حوالوں سے کی ہے. اور اس دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی ذمہ داری پر ہے، کسی نہ کسی منصب پر ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات دیے ہیں. حکمرانوں سے وہ کہا جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھائی جو حکمران اپنے رعایا کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، ان کی خیر خواہی نہیں کرے گا، ان کی حقوق کی نگہداری نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں سخت عذاب کی لپیٹ میں آئے گا. اب جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا رخ جو ہے وہ رعایا کی طرف ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ رعایا کا لفظ ہمارے ہاں اب غیر مستعمل ہے اور اس کو بہت زیادہ ڈیمونائز کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی بادشاہ اور رعایا. اب تو جو ماڈرن سٹیٹ ہے اس میں حکمران ہوتے ہیں اور پھر سٹیزنز ہوتے ہیں، شہری ہوتے ہیں، اور تمام شہری برابر ہوتے ہیں. ان شہریوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور وہ حکمران بنتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ان معاملات میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ تمام انسان برابر ہیں بندے ہونے میں. ان میں سے کچھ لوگوں کو حکمرانی کا منصب دیا جاتا ہے، لیکن جب ان کو منصب دے دیا جاتا ہے تو اب وہ اور جو لوگ ان کے تابع ہیں وہ برابر نہیں ہیں. شرف انسانیت میں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے جو بھی مواقع ہیں اس میں بھی برابر ہیں، لیکن اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں. جیسے ایک گھر کا ادارہ ہے تو اس میں میاں اور بیوی وہ عباد الرحمن ہونے کے حوالے سے برابر ہیں، اللہ کے بندہ ہونے کے حساب سے برابر ہیں. خدا رسیدگی کے لیے جو چینلز شوہر کے لیے کھلے ہیں وہ بیوی کے لیے بھی کھلے ہیں، اور اس کا پورا امکان ہے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں اپنے شوہر سے کہیں آگے چلی جائے. لیکن گھر کے ادارے میں بہرحال ایک ایج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے شوہر کو بیوی کے اوپر، اور وہ ایک انتظامی معاملہ ہے. تو یہاں پر بھی جو ہم باب پڑھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو حاکم ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو محکوم ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں
کہ جو اصحاب امر ہیں، جو ولاۃ الامر ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ان کی بات ماننی ہے۔ تو دنیا میں معاملات ایسے ہی چلتے ہیں۔ یہ بات کہ ہر آدمی جو اس کے جی میں آئے وہ کرنے لگے، اس سے کوئی نظم نہیں چل سکتا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا نظم بھی نہیں چل سکتا، کجا یہ کہ ایک سلطنت یا ایک مملکت یا ایک ملک چل سکے۔ تو یہاں پر یہی بات فرمائی کہ جو ولاۃ الامور ہیں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، کن معاملات میں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور ہر اس معاملے میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں کسی صاحب امر کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اس میں جو ایک فارمولہ ہے جو ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی ایسے معاملے میں کہ جس میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اب یہاں امام صاحب نے سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا ایک حصہ شامل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے اولو الامر ہوں ان کی۔ چونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل بالذات ہے اور غیر مشروط ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کی اطاعت کا جو امر ہوا ہے اس میں لفظ اطیعوا جو ہے اس کو دہرایا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے، غیر محدود نہیں ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہے، اس وجہ سے وہاں یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بلکہ بس اس پر عطف کر دیا گیا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور جو تم میں اولو الامر ہوں ان کی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں، چونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کوئی خدا تو نہیں ہے، یہ کوئی معبود تو نہیں ہے، تو اگر رسول تمہیں کسی چیز کا حکم دیں اور تمہیں ایسا محسوس ہو کہ بھائی یہ تو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو تم ان سے آرگو کرو یا تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ریفر کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بس نہیں اور آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مان لیں ہر اس معاملے میں جس میں یہ تنازع کا شکار ہیں، جس میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ یعنی جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحاظ سے سول آربیٹریٹر نہ مان لیا جائے، اس وقت تک ایمان کی نفی ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حاجۃ مما، تو کہا کہ پھر مما قضیت، اور پھر جو پیغمبر فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی حرج بھی نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تم پوری طرح اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ تو پیغمبر کے حوالے سے امت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ریفر بیک کر لے قرآن کی طرف یا وہ ریفر بیک کرے اللہ کی طرف، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مجید نے کہا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن اب رسول کے بعد جو امراء ہیں ان میں سے بھی معاملہ یہ ہے کہ جو حکمران ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے متعین کردہ کسی امیر کی، کسی انچارج کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا کہ ومن عصانی فقد عصی اللہ،
جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے کسی متعین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو پھر مسلمانوں کے باہمی مشورے سے متعین ہوتے ہیں، ان کی اطاعت بھی گویا اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں شامل ہے، اس کے ذیل میں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی اسلامی مملکت اور سلطنت میں حاکم کی بات ماننا اور مملکت کے قوانین پر چلنا یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ معاملات جو ہیں وہ لیگل ہیں، اور اگر آپ نے کوئی بات اس کے خلاف کی تو آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا۔ تو ہمارے ہاں غیر قانونی کا مطلب اس حوالے سے غیر شرعی بھی ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے حکمران کی نافرمانی کی تو آپ نے بس ٹھیک ہے ایک وائلیشن کی، لیکن اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے۔ لیکن ان احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، یعنی وہ گویا غیر قانونی بھی ہیں اور غیر شرعی بھی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا اولو الامر کی اطاعت کا، تو اگر ہم اولو الامر کی اطاعت نہیں کرتے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا حساس ہے، تو فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں اولو الامر ہیں۔ اب اولو الامر کون ہے، اس کے بارے میں جو دو طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں صحابہ سے اور تابعین سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد امراء ہیں، کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد سلاطین ہیں، یعنی یہ تو ظاہری بات ہے کہ بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ کے جو حکمران ہیں، وہ لوگ کے جو اہل الحل والعقد ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور کئی صحابہ نے کہا کہ اس سے مراد علماء ہیں، فقہاء ہیں، اہل العلم والفقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں اور تفقہ والے ہیں۔ تو کیا اولو الامر میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں، جن کی طرف ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے مرجعیت اختیار کی جاتی ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، معاملات کو ریفر کرتے ہیں حکمرانوں کی طرف۔ دنیاوی سے مراد یہ ہے کہ جس کا تعلق انتظام و انصرام سے ہو، جس کا تعلق قوانین سے ہو، اور دینی معاملات میں ہم رجوع کرتے ہیں علماء اور فقہاء سے۔ تو گویا اب وہاں پر وہ اولو الامر ہو گئے۔ تو کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں بھی معاملات کے انچارج ہیں، اور اولو الامر میں خلیفہ مراد ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی حکمران ہیں، جو عاملین ہیں، جو گورنر ہیں، درجہ بدرجہ وہ اس میں شامل ہیں، اور ضمنی طور پر اس میں علماء اور فقہاء بھی شامل۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی المرء المسلم السمع والطاعۃ فیما احب وکرہ، ہر مسلمان شخص پر لازم ہے، یہ جو علی کا صیغہ ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اس کے رستے کا، اس کے گھر کا حج کریں اگر ان کو استطاعت حاصل ہو، تو یہاں پر بھی علی کا مطلب کیا ہے؟ ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، کیا چیز؟ السمع والطاعہ، کہ وہ جو اولو الامر ہیں ان کی بات سنیں، توجہ سے سنیں، پکار پر لبیک کہے، جب وہ بلائیں تو جائے، جب کوئی حکم دیں تو اس کو جو ہے وہ توجہ سے اس کی سماعت کرے، والطاعہ، اور پھر اس پر عمل کرے، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، حکمران کی بات سنو اور پھر کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرو، فیما احب وکرہ، ہر اس معاملے میں جو اس کو پسند ہو اور ہر اس معاملے میں جو اس کو ناپسند ہو۔ اب یہاں سمع و طاعت کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو عام الفاظ ہیں، اس میں یہ تو نہیں ہے، سمع و طاعت سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول کی بات سنو اور مانو، نہیں۔ اگلا جو حصہ ہے اس حدیث کا وہ اس کو کوالیفائی کر رہا ہے کہ یہاں سمع و طاعت سے مراد اللہ اس کے رسول کی سمع و طاعت نہیں ہے، وہ بھی ہمیں کرنی ہے۔ خود قرآن مجید نے کہا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ اہل ایمان کا تو بس یہ قول ہوتا ہے جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف پکارا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، کیا قول ہوتا ہے؟ ان یقولوا،
کہ وہ یہ کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سمع و اطاعت کا لفظ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں اس حدیث میں یہ مراد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعہ فیما احب و کرہ، ہر مسلمان پر، شخص پر لازم ہے کہ بات سنے اور مانے، چاہے وہ چیز اس کو پسند ہو چاہے وہ چیز اس کو ناپسند ہو، الا ان یؤمر بمعصیۃ، سوائے یہ کہ اس کو کسی معصیت کا حکم دیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کسی معصیت کا حکم دے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی فحش کا حکم نہیں دیتا، اللہ تو کسی منکر کا حکم نہیں دیتا، اللہ کے تو کہنے سے کوئی چیز معروف یا منکر قرار پاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا کیا سوال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی منکر کا حکم دیں یا کسی معصیت کا حکم دیں؟ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ہو رہی، اس کے بعد جو اولو الامر ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ جو بھی مسلمان شخص ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ بات سنے اور مانے، اگر اس کو معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور پھر خاص طور پر فرمایا فیما احب و کرہ، ہر اس معاملے میں جو اس کو پسند ہے اور ہر اس معاملے میں جو اس کو ناپسند ہے۔ جو بھی اتھارٹی کا نظام ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا ادارہ ہو، چاہے کوئی کاروباری ادارہ ہو، چاہے کوئی تعلیمی ادارہ ہو، اور چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، تو جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ سارے کوئی بہت زیادہ لاجیکل تو نہیں ہوتے، کوئی بہت زیادہ ریشنل تو نہیں ہوتے، وہ سارے کوئی ہمارے مفید مطلب تو نہیں ہوتے، وہ ساری باتیں کوئی ہمیں پوری طرح سمجھ میں تو نہیں آتی، کچھ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، اب یہاں ذاتی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھو، نظم چلانا ہے، تو جب تک کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک تمہیں سمع و طاعت کرنی ہے، چاہے طبیعت چاہے نہ چاہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فی العسری والیسری والمنشط والمکرہ، چاہے خارج میں تنگی ہو چاہے خارج میں آسانی ہو، چاہے طبیعت میں نشاط ہو چاہے طبیعت میں کراہت ہو، بات ماننی ہے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، ہاں اگر کسی گناہ کا حکم دیا جائے، اب دیکھیں پھر واضح ہو گئی بات کہ یہاں اللہ رسول کی سمع و طاعت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو ولاۃ الامور ہیں وہ مراد ہیں۔ ہاں اگر کسی گناہ کا حکم دیا جائے فلا سمع ولا طاعہ، تو نہ سنیں گے اور نہ مانیں گے۔ اور جو پیچھے بات کہی گئی ہے نا، چاہے تمہیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو، تو ہم گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اپنے اشکالات بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی سبمیشنز بھی پیش کر سکتے ہیں، وہ پیش کر دیں، اگر مان لی جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مانی جائے تو بہرحال اس بات پر عمل آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناحق بات کی جا رہی ہے، اگر کوئی غیر عادل فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو پھر بہرحال کھڑا ہونا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اندیشہ ناک نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی کسی معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کیا کہو؟ فلا سمع ولا طاعہ، کہ نہ سنیں گے اور نہ مانیں گے۔ تو ایک انتہا تو یہ ہے کہ آپ انارکسٹ بن جائیں، آپ کہیں جی بس جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم کریں گے اور ہم کسی اتھارٹی کو نہیں مانتے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ اتنے سبمسو ہو جائیں، آپ اتنے پیسو ہو جائیں کہ بس جو حکم دے دے حکمران بس اس کی بات ماننی ہے، چاہے وہ حق بات ہے چاہے وہ ناحق بات ہے۔ وہ جو اقبال نے بھی کہا نا کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو یہ جو سلاطین کی پرستاری ہے نا، کہ ہمارا بادشاہ ہے، جس طرح ایک ڈکٹم بھی ہے نا نیشنلزم کا کہ مائی کنٹری رائٹ اور رانگ، میرا ملک ہے چاہے وہ ٹھیک ہے تب بھی میں اس پہ دل و جان سے فدا ہوں، اور اگر وہ غلط ہے تب بھی میں اس کے ساتھ ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں معاملہ جو ہے وہ حق پر قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ملک، آپ کا حکمران کوئی ناحق بات کرے گا، نہ آپ اس بات کو مانیں گے، نہ اس بات کو کا اقرار کریں گے، نہ اس کو انڈوس کریں گے، بلکہ اس کا انکار کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان شخص پر لازم ہے کہ وہ بات سنے اور مانے، ہر اس معاملے میں جو اس کو پسند ہو وہ بھی مانے، ناپسند ہو تب بھی مانے، سوائے یہ کہ اس کو کسی گناہ کا حکم دیا جائے۔ ہاں اگر کسی معصیت کا حکم دیا جائے پھر نہ سننا ہے اور نہ ماننا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔